کہ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ مکہ مکرمہ کی دعوت کے زمانے ہی میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے مانگ کی تھی، مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اللہ کے اور واقعی نبی ہیں تو ہمارے کہنے کے مطابق یہ جو 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے اسے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، ان لوگوں کی موجودگی میں 14ویں کے چاندنے میں سب کی آنکھوں کو نظر آتے ہوئے چاند درمیان میں سے کٹ کے 2 ٹکڑے ہو کر 2 جانب ڈھل گیا۔ لیکن ان مطالبہ کرنے والوں نے کہا کہ ھذا سحر مستمر، یہ تو بڑا پکا جادو معلوم ہوتا ہے، پھر بھی نہیں مانا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، یہ مشرکین جب بھی کوئی اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھتے ہیں نبی کے ہاتھ سے، يُعْرِضُوا، منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان کا قول نقل کیا کہ وہ پہلے مطالبہ کرتے ہیں، جب آپ معجزہ دکھاتے ہیں، اللہ کی قدرت دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جادوگری ہے۔ جب یہ معجزہ مکے کے قیام کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا، ابھی آپ نے ہجرت بھی نہیں فرمائی، اس وقت ہندوستان کے ایک مہاراجا نے اس معجزے کو دیکھا تھا، نجومیوں سے، کاہنوں سے تحقیق کرائی تھی، پتا چلا تھا کہ عرب کا پیغمبر آخر الزماں وہ ظاہر ہو گیا ہے، یہ اس کی نبوت کی نشانی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کی عمر جتنی ہے اتنی ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی عمر ہے۔ ہماری تاریخ تب سے ہے۔ اس بادشاہ کے بارے میں، مہاراجا کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سفر کر کے گیا ملاقات کرنے کے واسطے، ہدایہ تحائف لے کر گیا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ہی وہ ملک ہے جہاں باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی چھپروں کے ڈھالیے ڈال کر صحابہ تو جگہ جگہ مسجد بنا لیتے تھے اور نماز شروع کر دیتے تھے۔ باقاعدہ تعمیر مسجد کی ہندوستان میں ہوئی، اور یہ بھی ہم حساب لگا رہے ہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ورنہ تو دیکھا جائے تو ہندوستانی مسلمانوں کا اسلام سے اس دن سے تعلق ہے جس دن سے انسانیت وجود میں آئی۔ تاریخ بتاتی ہے، عرب مورخین نے بھی یہی لکھا ہے اور ہندوستانی مورخین نے بھی یہی لکھا ہے، قدیم زمانے کی ما قبل عیسیٰ تواریخ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے آسمانوں سے زمین پر بھیج دیا تھا اور جنت سے نکل کر دنیا میں آباد ہونے کا حکم دیا تھا اور انہیں ایز اے خلیفہ اس دنیا میں بھیجا تھا، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کسی سواری میں بیٹھ کے نہیں آئے تھے، قدرتی طور پر ان کو اتارا گیا تھا، اور وہ قدرتی طور پر ہندوستان کے ہی
ایک جزیرہ سری لنکا میں اترے تھے. جزیرے کا نام بھی تاریخ میں ہے, پہاڑ کا نام بھی تاریخ میں محفوظ ہے, جو آج تک اسی نام سے جانا جاتا ہے. اس پہ اترے تھے. اور مورخین بتاتے ہیں کہ ہندوستان سے 4 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام بیل پر سواری کر کے حج کے لیے تشریف لے گئے. آدم علیہ السلام کی قبر ہندوستان میں, ان کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں, ان کی قبر بھی ہندوستان میں. ان کی اولاد میں سیدنا ادریس علیہ السلام نبی بنائے گئے ہیں, ان کی قبر بھی تاریخ بتاتی ہے کہ اسی ملک میں ہے. ہم جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری توحید کا رشتہ, رسالت کا رشتہ اس دن سے ہے جس دن سے انسان دنیا میں آئے. اس دن سے ہمارا رشتہ اس ملک سے بھی ہے اور اپنے عقیدے سے بھی. درمیان میں ہمارے آباء و اجداد ہو سکتا ہے گمراہیوں کے شکار ہوئے ہوں, ایسا تو ہر علاقے میں ہوا ہے, ہر نبی کی امت میں ہوا ہے, لیکن اگلے نبی نے آ کر کے اس کو صحیح کر دیا, پھر سے صحیح دعوت دی, لوگ پھر سے صحیح راستے پہ آ گئے. کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی نبوت بھی ہندوستان سے وابستہ تھی.